کربلا کی سرزمین ہے، 71 لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ 71 لاشوں کے ڈھیر کو دیکھ کر زمین کانپ رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، فرشتوں کی نظر کربلا کی طرف ہے۔ میرا اللہ اس وقت حضور کی امت کی وفاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ حضور کی امت میرے حبیب کی آل کے ساتھ کس طرح رویہ رکھ رہی ہے، کس طرح ظلم کر رہی ہے۔ آئے چرند رو رہے ہیں، پرند رو رہے ہیں، 71 لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش کو جب اپنے کندھے پہ رکھا، اٹھا کے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ علی اکبر ہے جس کی شکل حضور کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ 18 سالہ نوجوان علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ، ہم صورت مصطفیٰ، جس کی تصویر مصطفیٰ کی تصویر سے ملتی جلتی ہے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین کا دل کرتا کہ اپنے نانے نبی کو دیکھوں، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین اپنے لخت جگر نور نظر علی اکبر کو آواز دیتے ہو، میرے بیٹے علی اکبر آ میرے سامنے تو آج میں نے اپنے نانے کی زیارت کرنی۔ ہم شکل مصطفیٰ، ہم صورت مصطفیٰ، جس کی صورت مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہے۔ 18 سالہ نوجوان علی اکبر آپ جب شہید ہوئے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ایک ایک بوٹی بدن سے الگ کر دی، جسم کا ایک ایک بال خون میں پیوست ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر شہید ہوئے تو امام علی مقام امام حسین نے اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو اٹھائی، دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ خیمے کے دروازے کے سامنے آپ نے اپنے 18 سالہ بیٹے کی لاش کو رکھا۔ میرے حضور کی امتیوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، اگر ہم میں سے کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے آ جاتا ہے، سارا محلہ اس باپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، میاں چپ کر، اللہ کی مرضی، یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ سارا محلہ اس باپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا۔ جب بیٹے کی لاش اٹھتی ہے تو 4-5 بندے سہارا دے کر اس باپ کو اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ باپ نہیں اٹھ پاتا۔ اگر کوئی دیکھ لے، پوچھ لے، میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، لاغر سا ہو گیا، یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں میاں اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے اس باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، باپ کا جگرا پھٹ گیا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس لیے باپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی۔ 4-5 آدمی اس باپ کو سہارا دیتے ہیں، اٹھا کے جاتے ہیں۔ آئے ایک بیٹا فوت ہوا، اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، کلیجہ پھٹ گیا، جگرا پھٹ گیا، ایک بیٹا فوت ہوا۔ ہے پھر میں قربان نہ جاؤں، پھر میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کروڑوں بار حسین ابن علی کو سلام نہ کروں، جس نے آج 18 سالہ نوجوان بیٹے کی لاش کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا ہے، اپنی باہوں پہ رکھا ہوا ہے، جا رہے ہیں۔ خیمے کے دروازے کے سامنے جا کر امام علی مقام امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے،
18 साला नौजवान अली अकबर की लाश सामने पड़ी हुई है। बाप ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की हो मेरे करीम रब, हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा। ओ मेरे करीम रब, ओ मुझे पैदा करने वाले, मुझे हिम्मत देने वाले, मुझे सब्र देने वाले, मुझे इस्तकामत देने वाले, तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे सब्र दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे इस्तकामत दी, मुझे बर्दाश्त दिया, मुझे हौसला दिया। आपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज कियो मेरे करीम रब, और मेरे नबी को अपना महबूब बनाने वाले रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, तेरी तरफ से जो तकलीफें आई मैंने कबूल की, तेरी तरफ से जो गम आए मैंने कबूल किए, तेरे नबी की उम्मत ने मेरा जो हाल किया मैंने कबूल किया। मेरा असगर लुट गया, मेरा अकबर लुट गया, तेरे नाम के लिए ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए तेरे नाम के लिए। मौला तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, तुझे राजी करने के लिए मैंने कड़ियल नौजवान अकबर कुर्बान कर दिए, तुझे राजी करने के लिए मैंने मासूम असगर कुर्बान कर दिए, तुझे राजी करने के लिए मैंने ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए, तुझे राजी करने के लिए 71 लाशें कुर्बान कर दी। मौला तुझे राजी करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज बता तू सही, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? अरे हुसैन अपने रब को राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आज हमने अपने रब को राजी करने के लिए क्या किया? एक नमाज थी, हुसैन के नाने नबी की आंखों की ठंडक थी। हम जालिमों ने तो नमाज पढ़ना जहां रह गया, मस्जिद तक जाना गवारा ना किया। नादानो, मरने के बाद हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? हुसैन हुसैन करने वालों, मस्जिद के करीब ना जाने वालों, हुसैन हुसैन करने वालों, कुरान के करीब ना जाने वालों, हुसैन हुसैन करने वालों, शराबें पीने वालों, हुसैन हुसैन करने वालों, धोखे फराड करने वालों, मुझे बताओ तो सही, कयामत के दिन अपने पीर और मुर्शिद को क्या मुंह दिखाओगे? मेरे अल्लाह ने तुम्हें हजरत इंसान बनाकर खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया में भेजा था, और तुम तो कीड़ों से भी बदतर निकले। एक बन जा, हुसैन का गुलाम बन जा। हुसैन ने जो काम सर अंजाम दिए तू भी वही कर। आज दीन तुझसे तेरे बेटों की कुर्बानी नहीं मांगता, आज दीन तुझसे तेरे बेटों की जवानियां नहीं मांगता, तेरे बेटों के बचपने नहीं मांगता, लाशें नहीं मांगता, खून नहीं मांगता। आज दीन तो सिर्फ इतना कहता है, मियाँ नमाज पढ़, सब्र का दामन कभी ना छोड़, शुक्र का दामन कभी ना छोड़। हुसैन ने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, फिर भी शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। तारीख बताती है कि जब भी आप में से कोई शहीद होता तो सबसे पहले आपकी जुबान पर यही अल्फाज होता, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक, तूने आज मेरे इस बेटे को भी अपनी राह पे कुर्बान किया। तेरा लाख लाख शुक्र है, तन मन धन कुर्बान कर दिया, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए, अपनी औलादें कुर्बान की, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। हमने तो आज तक शुक्र पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। एक वक्त था वो पानी के लिए, गर्म पानी के लिए तरसते थे, आज तो हम शरबत पीते हैं फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। वो दुखों के मारे थे, दर्दों के मारे थे, अल्लाह अकबर, गमों के मारे थे, भूखे थे, फिर भी शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। हम खा पी के शुक्र छोड़ देते हैं। एक फकीर अल्लाह वाले के दिल का ऑपरेशन हुआ ना,
تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ کتنا؟ 5 لاکھ روپیہ بل۔ اس فقیر اللہ والے نے جب بل دیکھا 5 لاکھ روپیہ بل ہے تو یہ زاروں قطار رونے لگ گیا، زاروں قطار تڑپنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز ہسپتال میں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر دوڑ کر باہر نکلا، کیا ہو گیا؟ جی بابا جی نے 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی، یہ زاروں قطار رو رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میں غریب نہیں ہوں، میں امیر ہوں، یہ 5 لاکھ کیا، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہا بابا جی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ 5 لاکھ کی چٹھی دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ سبق دے کے گئے ہیں، جب بھی کوئی برا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، تکلیفوں کا وقت آئے، بیماریوں کا وقت آئے، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، شکر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا، زخموں کے اوپر کیڑے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے اتنا صبر کیا کہ صبر کی انتہا کر دی، شکر کی انتہا کر دی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو کسی نے پوچھ لیا حضرت وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا میاں اگر میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے، آج کے دنوں سے وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار ہوتا تھا نا تو بیماری کی صورت میں درد کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی تو میرا اللہ فرماتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ ہائے جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، جب سے میں تندرست ہوا ہوں، آج تک میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ 71 لاشیں خیموں تک لے جانے کے بعد بھی بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، آج تو کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے جگرا پھٹ جاتا ہے، لیکن 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، خیمے تک لے جانے کے بعد بھی بڑے ہوش و حواس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، کمزور ہو گیا ہوں، نہ، بڑے وقار کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ایک بار پھر یزید کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کا دل ٹوٹ گیا ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ میں آج کا سارا بیان ایک ہی جملے میں عرض کر دوں کہ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ جب سارا تن من دھن قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، باقی رہ گئے حضرت زین العابدین، بیمار ہیں۔ زین العابدین اٹھ کر آئے، ابو جی آپ کے شہید ہونے سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو نے شہید نہیں ہونا،
امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو روکا تھا، آپ اس لیے شہید نہیں ہوئے، آپ نے روکا تھا۔ اگر آپ شہید ہوں گے تو پیچھے ان مظلوموں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ پھر ان میں کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، آپ نے شہید نہیں ہونا۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے، دین کو غداروں سے بچانے کے لیے امام نے تلوار اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی سرزمین پہ جا رہا ہے۔ آج حسین ابن علی کا آخری دن۔ امام علی مقام امام حسین نے جاتے جاتے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کی۔ جب زینب سے ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ زینب نے پہلے اپنے بھائی کا گلا چوما، پھر سر کی زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام بول ہی پڑے، بہن جی پہلے آتا تھا تو آپ میری پیشانی چوما کہتی تھی، آج تو میرا گلا چوم رہی ہے، پھر سر کے بال چوم رہی ہے، کیوں؟ کہا بھائی اس لیے آج خلاف معمول یہ کام اس لیے ہو گیا ہے کہ آج رات تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ آج تیرے حسین کا آخری دن ہے، آخری دن ہے، اس گلے پر امت تلوار چلا دے گی، یہ گلا کاٹ دے گی، اور ہاں حسین کے تیرے ویر کے سر کے بال خون میں پیوست ہو جائیں گے، خون میں لت پت ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹی آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، جاتے جاتے اس کا گلا بھی چوم لینا، اس کے سر کے بال بھی چوم لینا۔ آج حسین کا آخری دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، کربلا کی سرزمین پر گئے۔ میں مختصر سا کروں گا۔ کربلا کی سرزمین پر گئے، حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی۔ ہے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، کمزور ہے حسین، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے حسین۔ اس کے باوجود بھی جب آپ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ہوا میں لہرایا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت حسین کے سروں پہ پہرا دے رہی ہے۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین ابن علی، علی کا لال، علی کا شیر، جنگ میں لڑتا رہا، یزیدیوں کے گلے کاٹتا رہا، انہیں جہنم واصل کرتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اوئے، وہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو کمزوری نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اللہ اکبر کی آواز آ گئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں ہوگی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتی ہو۔ حسین بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ قصہ مختصر، امام علی مقام امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اگر یہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھے، اگر اٹھ پڑے تو پھر یہ ہمیں ختم کریں گے، پھر ہمیں جہنم واصل کریں گے، بہتر یہی ہے کہ امام حسین سجدے میں ہیں، اسی میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا کام تمام کر دو۔ ایک ظالم آیا، ایک جہنمی آیا، ایک کتا
کتا آیا، ایک یزید آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، امام حسین سجدے میں ہیں، اس نے ایسے ظالمانہ وار کیا، حملہ کیا کہ ایک دم آسمان کانپ اٹھا، ایک دم دھرتی کانپ اٹھی، ایک دم زمین کی مٹی رونے لگ گئی، فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹ گیا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر مبارک کانپ گئی، ایک شمر آیا، اس نے وار کیا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ حسین خیمے میں تھے، شہید نہیں ہوئے، حسین گھوڑے کے اوپر سوار تھے، شہید نہیں ہوئے، حسین نے کربلا میں قدم رکھا، شہید نہیں ہوئے، این نماز کے وقت ہی شہید کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ امت کے نوجوانوں کو آپ سبق دینا چاہتے تھے کہ جوانوں، جو بھی نماز کی حالت میں مرے گا حسینی بن کر مرے گا، اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے بعد امت کو سبق دیا کہ جب دین پر برا وقت آ جائے تو پھر اپنے بیٹوں کو چھپا کر کے نہیں رکھنا، پھر اپنی دولت کو چھپا کر نہیں رکھنا، پھر اپنی آل کو چھپا کر نہیں رکھنا، سب کچھ قربان کر دینا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر دینا، دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، بس یہی دنیا و آخرت میں خزانہ ہے۔